بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حدیث اور تفسیر اور فقہ کی مختلف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح تصوف کی کتابوں کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی کتاب ہشت بہشت کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر انیس الارواح جو ملفوظات ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے، جس کو ترتیب دیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں 28 مجالس کا ذکر ہے۔ ہر مجلس کو سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو تمام امت مسلمہ کے لیے مفید بنائیں، اور اللہ رب العالمین اس سے استفادہ کرنے کا ہمیں خوب موقع عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خدا کا شکر ہے جو پروردگار ہے جہانیوں کا، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور عاقبت واسطے پرہیزگاروں کے، یعنی بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور درود اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی تمام آل پر، یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود ہو، اور رسول پاک کی تمام آل اور آپ کے تمام صحابہ پر درود ہو۔ خدا تجھے نیک بنا دے۔ تجھے معلوم ہو کہ جو نبیوں کی خبریں اور نشانیاں اور ولیوں کے اسرار، یعنی ولیوں کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور ولیوں کے اسرار اور انوار، عابدوں کے سردار اور عارفوں کے چاند، اہل ایمان کے معزز اور نیکی اور احسان کے وافر شیخ بزرگ، وافر مطلب بھرپور، بزرگ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خدا انہیں اور ان کے والد کو بخشے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی زبان سے سننے میں آئے ہیں اس رسالے میں جس کا نام انیس الارواح ہے، وہ تمام ملفوظات لکھے گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کے دعا گو، فقیر حقیر کمترین بندگان معین حسن سنجری کو شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، یعنی قدم بوسی کی، قدم کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی، اور اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جو ہی کہ بندے نے سر زمین پر رکھا، یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھا، جس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا سر جو ہے زمین پر رکھا تو آپ نے فرمایا کہ 2 گانا ادا کر، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے ادا کیا، پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا، فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھ۔ میں نے پڑھی، پھر فرمایا 21 دفعہ کلمہ سبحان اللہ پڑھو، کلمہ سبحان پڑھو۔ میں نے پڑھا، یعنی سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنے کا حکم کیا، میں نے اس کو پڑھ لیا۔ بعد میں خود کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا
اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ جو ہی یہ فرمایا، یعنی جیسے ہی یہ کہنا تھا، قینچی اپنے دست مبارک میں لے کر میرے سر پر چلائی، یعنی اپنے مبارک ہاتھ میں قینچی لی اور میرے سر پر چلا دی، اور 4 ترکی کلاه اس عقیدت مند کے سر پر رکھی۔ یعنی جو ٹوپی ہوتی ہے تو وہ جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھی اور خاص گودڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، دن اور رات کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں 2 پہر، تو اس طریقے سے ایسے پورے دن اور رات کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، یعنی جو مشقتیں برداشت کی جاتی ہے اور عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی ہے، تو وہ کسی ایک پہر کے ساتھ اور دن اور رات کی کسی خاص لمحے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وقت مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ایک دن رات گزارے، یعنی ایک رات اور ایک دن گزار لیا۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ، اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی، 1000 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا۔ پھر فرمایا اوپر کی طرف دیکھ۔ جو ہی کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، یعنی جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو عرش اعظم تک سب کچھ نظر آنے لگا۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا کہاں تک تجھے دکھائی دیتا ہے؟ یعنی نیچے کی طرف دیکھنے کے لیے کہا، تو پوچھا کہ کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حجاب عظمت تک، یعنی حجاب کے معنی آتے ہیں پردے کے، عظمت کے پردے تک۔ فرمایا آنکھ بند کر۔ جب میں نے بند کی، فرمایا کھول۔ میں نے کھولی۔ مجھے 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 18,000 قسم کی مخلوقات، یعنی 18,000 طرح کی مخلوقات مجھے نظر آ رہی۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جا، تیرا کام سنور گیا، یعنی تیرا کام بن گیا۔ ایک اینٹ پاس پڑی تھی، یعنی پاس میں قریب میں نزدیک میں ایک اینٹ پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو الٹ، یعنی اس کو پلٹ دو۔ جب میں نے اس الٹی، یعنی میں نے اس اینٹ کو پلٹ دیا، تو اس کے نیچے 1 مٹھی سونے کے دینار تھے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا کر فقیروں کو صدقہ دے۔ جب میں نے صدقہ دیا تو فرمایا کہ چند روز تک تو ہماری خدمت میں رہو، یعنی چند روز تک آپ ہماری خدمت میں رہیے۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ فرما بردار ہے، یعنی آپ جیسا کہیں ویسا ہوگا۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرف سفر اختیار کیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف سفر کرنے کو پسند کیا، اور پہلا سفر دعا گو کا یہی تھا، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ الغرض بہرحال ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے
مقربان خدا کی ایک جماعت دیکھی، یعنی ایسے لوگوں کی جماعت دیکھی جو خدا کے قریب تھے، جن کو اپنے آپ کی ہوش نہ تھی، یعنی جن کو خود کا بھی ہوش نہ تھا۔ چند روز انہی کے پاس رہے، کچھ دن انہی کے پاس گزارے، جو اب تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب نے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خدا کے سپرد کیا، اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے، یعنی جہاں سے خانہ کعبہ کا پانی بہتا ہے، اس کے نیچے اس درویش کے بارے میں مناجات کی، یعنی میرے بارے میں راز و نیاز کی باتیں کی، سرگوشی کی۔ تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مقام قرب میں پہنچ گئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں، تو آواز آ رہی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے آئے، تو فرمایا کہ سلام کرو۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو آپ سلام کریے۔ میں نے سلام کیا، آواز آئی وعلیکم السلام، اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے قطب۔ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام، اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے قطب۔ جب یہ آواز آئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بدخشاں میں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پیشکاروں میں سے تھا، یعنی ان کے کام کرنے والوں میں سے تھا، اور جس کی عمر 100 سال کی تھی۔ وہ از حد خدا کی یاد میں مشغول تھا، یعنی بہت زیادہ خدا کی یاد میں مشغول تھا، لگا ہوا تھا، لیکن اس کا ایک پاؤں نہ تھا، یعنی وہ ایک پیر والا تھا۔ اس بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نفسانی خواہش کی خاطر جھوپڑی سے باہر قدم رکھا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی، یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جھوپڑی سے باہر میں نے قدم نکالا ہی تھا یا نکالنا چاہتا ہی تھا کہ آواز آئی، اے مدعی، یہی تیرا اقرار تھا جو تو نے فراموش کر دیا، یعنی اے دعویٰ کرنے والے، کیا یہی تیرا قول تھا جس کو تو نے بھلا دیا؟ چھری پاس پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اپنا پاؤں کاٹ ڈالا اور باہر پھینک دیا۔ آج 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، یعنی 40 سال کا وقت گزر گیا کہ میں نے اپنے پاؤں کو کاٹا۔ اپنے پاؤں کو کاٹے ہوئے 40 سال کا وقت گزر گیا اور حیرانی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل درویشوں میں یہ منہ کس طرح دکھاؤں گا، یعنی اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، مجھے اب حیرت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا ہوگا۔ پھر ہم وہیں سے واپس آئے اور بخارا میں پہنچے اور وہاں کے بزرگوں کو ایک اور ہی حالت میں پایا، یعنی وہاں کے بزرگوں کی کیفیت تو کچھ اور ہی تھی، حالت کچھ اور تھی جن کا وصف تحریر نہیں ہو سکتا، جس کو لکھا نہیں جا سکتا ان کی کیفیت کیا تھی۔ اسی طرح 10 سال تک میں خواجہ صاحب کی خدمت میں سفر کرتا رہا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر کرتا رہا، اور اس کے بعد آپ سفر سے واپس آئے اور بغداد میں گوشہ نشین ہوئے، یعنی بغداد کے اندر ایک کونا اختیار کر لیا، اور اس کے بعد پھر 10 سال تک لوٹا، یعنی 10 سال کے بعد لوٹے
اور سونے کا کپڑا سر پر لپیٹ کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب سے واپس آ کر بغداد میں گوشہ نشینی اختیار کی اور اس درویش کو حکم ہوا کہ میں کچھ مدت تک باہر نہیں نکلوں گا، تجھے لازم ہے کہ چاشت کے وقت آؤ، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاشت کے وقت تشریف لائیے تاکہ میں تجھے فقر کی ترغیب دوں، یعنی جو فقیری ہوتی ہے اس کی طرف میں تمہیں دلچسپی دلاؤں، جو کہ میرے بعد میرے مریدوں اور فرزندوں کے لیے میری یادگار رہے، میرے مریدین کے لیے، میری اولاد کے لیے یہ فقر جو ہے یادگار رہے گا۔ بندے نے حکم کے بموجب، یعنی حکم کے مطابق اسی طرح کیا۔ ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو کچھ آپ کی زبان گوہر فشاں سے سنتا، یعنی آپ کی زبان سے جو موتی جھڑتے، میں اس کو سنتا اور اس کو لکھ لیتا۔ یہ سب 28 مجلسوں پر منقسم ہے جو کچھ کہا گیا۔ تو پہلی مجلس ایمان کے بارے میں، اور دوسری مجلس مناجات کے بارے میں، تیسری مجلس شہر کی تباہی کے بیان میں، چوتھی مجلس عورتوں کے بیان میں، فرمانبرداری اور غلام آزاد کرنے کے بیان میں، پانچویں مجلس صدقے کے بیان میں، چھٹی مجلس شراب پینے کے بیان میں، ساتویں مجلس مومنوں کو تکلیف دینے کے بیان میں، آٹھویں مجلس گالی گلوچ کے بارے میں، نویں مجلس کام کرنے اور کمانے کے بیان میں، 10ویں مجلس مصیبت کے بیان میں، 11ویں مجلس جانوروں کے مارنے کے بیان میں، 12ویں مجلس سلام کرنے کے بیان میں، اور 13ویں مجلس نماز کے کفارے میں، 14ویں مجلس فاتحہ کے اور اخلاص کے بیان میں، 15ویں مجلس بہشت اور اہل بہشت کے بیان میں، یعنی جنت اور جنت والوں کے بیان میں، 16ویں مجلس مسجد کی فضیلت کے بیان میں، 17ویں مجلس دنیا کے اکٹھا کرنے کے بیان میں، 18ویں مجلس چھینک لینے کے بیان میں، اور 19ویں مجلس نماز کی بانگ کے بیان میں، 20ویں مجلس مومن کے بیان میں، 21ویں مجلس حاجت روا کرنے کے بیان میں، یعنی حاجت کو پورا کرنے کے بیان میں، 22ویں مجلس آخری زمانے کے بیان میں، 23ویں مجلس موت کے یاد کرنے کے بیان میں، 24ویں مجلس مسجد میں چراغ بھیجنے کے بیان میں، 25ویں مجلس درویشوں کے بیان میں، 26ویں مجلس شلوار کے پانچے لمبے کرنے کے بیان میں، 27ویں مجلس عالموں کے بارے میں، 28ویں مجلس توبہ کے بیان میں۔ تو پہلی مجلس جس میں ایمان کا ذکر ہوا، آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ننگا ہے، یعنی برہنہ ہے، بغیر لباس کے ہے۔ اس کا لباس کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ اس کا لباس پرہیزگاری ہے، اور اس کا سرہانہ فقر ہے، اور اس کا دوا یعنی اس کا علاج علم ہے، اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے۔ اور آپ نے کہا، اے مسلمانوں، ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ جاؤ کافروں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جب تک کہ
کافر لوگ یہ نہ کہہ لیں، ان سے جنگ کو جاری رکھیے۔ جو نبی رسول خدا نے کافروں سے جنگ کی، انہوں نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، پھر نماز کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے کافروں سے جنگ کی، اس کے بعد انہوں نے خدا کے ایک ہونے کی جب گواہی دے دی، پھر نماز کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا۔ پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم ہوا، یہ بھی انہوں نے قبول کیا، اور خدائے بزرگ اور بلند پر ایمان لائے۔ تو اللہ عز و جل پر جو بلند شان والا ہے اس پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب باتیں ایمان کا بار بار یاد تازہ کرنا ہے، لیکن روزے اور نماز سے گھٹتا بڑھتا نہیں۔ یعنی یہ سب باتیں ایمان کی یاد کو بار بار تازہ کرتی، لیکن روزوں سے، نماز سے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، بلکہ ایمان کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہو، یعنی اس لیے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہو اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہ کیا، خدا تعالی اس کے لیے حساب آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر فرضوں میں یعنی فرائض میں کسی قسم کا نقصان ہو، کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو، تو خدا بند تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو، اس نے کوئی دیدہ و دانستہ نقصان نہیں کیا، یعنی جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہے، تو فرضوں کے عوض اسے شمار کر لو۔ یعنی فرائض کے بدلے اس کو شمار کر لو، اور اگر اس نے فرض بھی پورے ادا نہ کیے ہوں اور نہ کوئی فاضلہ عبادت کی ہو، یعنی کوئی نفل عبادت کی ہو، تو وہ دوزخ کے لائق ہوتا ہے، بشرطے کہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو۔ دوزخ کے لائق بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ خدا کی رحمت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت جس پر غالب آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نے جس کو ڈھانپ لیا ہو، تو پھر وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اہل شرع کا قول ہے، یعنی شریعت والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے، یعنی جو شخص فرض کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ایمان کی جو اصلیت ہے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، وہ اس حدیث من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر مستوجب القتل عند الشافعی رحمہ اللہ، جس شخص نے ارادتاً جان بوجھ کر نماز ترک کی، پس وہ کافر ہوا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل کرنے کے قابل ہے، قتل کرنے کے لائق ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اعتبار سے، اس حدیث پاک کے حساب سے وہ شخص کافر ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے اس حدیث کے بموجب کافر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس وقت الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو جس وقت یہ آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔ آواز کے آتے ہی ان کی 4 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کی روحوں نے جب آواز سنی اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور دل اور زبان سے کہا قالوا بلا، یعنی انہوں نے کہا ہاں۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا قالوا بلا، لیکن دل سے قالوا بلا نہیں کہا، یعنی ہاں تو کہا لیکن دل سے نہیں،
صرف زبان سے کہا۔ تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا۔ اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا اور نہ زبان سے کہا۔ پھر خواجہ صاحب نے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے اقرار کیا وہ اولیاء، نبی اور مومن تھے، اور جنہوں نے زبان سے کہا دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا، ان مسلمانوں کا قافلہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہوئے اور مرتی دفعہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، یعنی مرتے وقت جو ہے بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن چوتھی قسم جنہوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے، وہ کافر تھے، ایسے کافر جو پہلے سے ہی کافر تھے اور بعد میں بھی کافر ہو کر ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ جب ان فوائد کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا تو آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا، یعنی آپ جو ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یاد الہی میں لگ گئے، اور دعا گو سے مراد خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا آیا الحمدللہ علی ذالک، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری مجلس دوم حضرت آدم علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں لکھا دیکھا، ان کی فقہ کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سیکھ لی کچھ باتیں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے بھاگے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے۔ خداوند تعالی نے فرمایا اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کی کہ نہیں میرے پروردگار، بلکہ مجھے اس رسوائی کے سبب تجھ سے شرم آتی۔ تو یہ ناظرین اکرام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بہشت سے بھاگنے کا یہاں پر ذکر ہے، یہ علاقائی زبان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر یہ لفظ نامناسب سمجھا جاتا ہے اور بعض علاقوں کے اندر یہ لفظ عام ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس اعتبار سے اس کو سنیں اور سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب نکلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں میرے پروردگار، بلکہ مجھے اس رسوائی کے اور اس ذلت کی وجہ سے اب مجھے شرم آتی ہے۔ پھر سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں گفتگو ہوئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا، اپنی مبارک زبان سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن واقع ہوا۔ جب پیغمبر خدا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور بہت گستاخی کرتے ہیں، تب حکم ہوتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن واقع ہو اور ان کے چہرے سیاہ کیے جاتے ہیں، یعنی کالے کیے جاتے ہیں، تاکہ خلقت
عبرت پکڑے، یعنی مخلوق جو ہے عبرت حاصل کرے۔ پھر فرمایا کہ جب چاند گرہن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال کچھ تو خون اور فساد برپا ہوتے ہیں، یعنی خون اور لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر ماہ ربیع الاول میں ہو، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن ہو، تو اس سال قحط اور موت زیادہ ہوگی، یعنی بھوک مری ہوگی، موتیں بہت ہوگی، اور مینا اور ہوا زیادہ ہوگی، یعنی بارش اور ہوا بہت ہوگی۔ اور اگر ماہ ربیع الاخر میں چاند گرہن واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فطور واقع ہوگا، یعنی بزرگوں کی جو تبدیلیاں ہوتی ہے اور ان کی جو حکومتیں ہوتی ہے تو اس میں خرابی واقع ہوگی۔ اور جب جمادی الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش بکثرت ہوگی، یعنی بہت زیادہ ہوگی، اور ناگہانی موتیں کثرت سے واقع ہوگی، یعنی اچانک موتیں بہت ہوگی۔ اور اگر جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور نرخ ارزاں ہوگا، یعنی بھاؤ بھی اچھا ہوگا، اور لوگ عیش و عشرت میں بسر کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ماہ رجب میں واقع ہو اور مہینے کا شروع اور جمعہ کا دن ہو، جمعہ کا روز ہو، تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی، اور آسمان پر سیاہی نازل ہوگی، کالا پن آ جائے گا۔ اور اگر ماہ شعبان میں چاند گرہن واقع ہو تو اس سال خلقت کے درمیان، یعنی مخلوق کے درمیان صلح اور آرام ہوگا۔ اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہو چاند گرہن اور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہو، اور اس سال قحط اور مصیبت نازل ہوگی، اور آسمان سے بڑی سخت آواز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہو جائے گی، مخلوق اٹھ جائے گی، بیدار ہو جائے گی، اور کھڑے ہوئے آدمی منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اور اگر ماہ شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوگی، اور اگر ماہ ذی الحجہ میں واقع ہو تو اس سال فراخی ہوگی، یعنی خوشحالی ہوگی، اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی، یعنی حاجیوں کا جو راستہ ہوگا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر ماہ محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد برپا ہوں گے، اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے، اور دنیا کو چھوڑیں گے، اور آخرت ویران کریں گے، اور قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے۔ وہ منافق دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے، اور درویشوں کو ذلیل خیال کریں گے، یعنی درویشوں کو گرا ہوا سمجھیں گے۔ اس وقت خدا تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کی عیش، یعنی ان کا آرام تلخ ہو جائے، بے مزہ ہو جائے، کڑوا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو تو مصیبتوں کے منتظر رہنا چاہیے، مصیبتوں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ جب ان فوائد کو، فائدے کی باتوں کو خواجہ صاحب یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ختم کر چکے تو یاد الہی میں مشغول ہو گئے، لگ گئے یاد الہی کے اندر، اور دعا گو واپس چلا آیا، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کتاب کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے جو اس کتاب کو امت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔